بخاری مسلم کی حدیث ہے، معراج کی رات حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگلی بات دیکھیں، حضور سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو کتنے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اللہ نے نبیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ قبر میں بھی رہ سکتے ہیں اور سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں 3000 کلومیٹر کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں قبر سے شفٹ ہوئے مسجد اقصیٰ۔ اگلی بات دیکھیں، بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں، ترمذی شریف کی، باقی سیاستہ کی واضح حدیثیں ہیں، آنے واحد کے اندر حضور پھر آسمانوں کا سفر کرتے ہیں تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے وہاں موجود پاتے ہیں۔ کیسی طاقت اللہ نے نبیوں کو دی ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں قبر میں بھی ہیں اور اگلے لمحے میں مسجد اقصیٰ پہنچ جاتے ہیں، اس سے اگلے لمحے میں چھٹے آسمان پہ حضور سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر 50 نمازوں کو 5 نمازیں کرواتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی طاقت ہے جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے۔ تو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو نیچے کر دیں معاذ اللہ۔ ایک میں انجینئر کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جب اللہ کی توحید بیان ہوگی نا تو نبیوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی، وہ اکثر کہتے تھے او پائی جدو توحید بیان کریں گے گستاخی آپ ہی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ جدو توحید بیان ہوئے گی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ یعنی یہ ذہن سازی ہوئی ہے اس کی، اور وہ آگے ذہن سازی کر رہا ہے کہ اللہ کی توحید کا مطلب نبی کی گستاخی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن آج کا ایک انجینئر لوگوں کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تم نبیوں کا مرتبہ گھٹانا چاہو، ان کو کوئی شے نہیں بولنا چاہو، تب بھی تم بڑے موحد اور توحید پرست ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ توحید کا یہ کانسیپٹ ذہن میں ہے کہ اللہ واحد تب ہوگا جب میں نے رسول کا مرتبہ گھٹا دینا ہے، یہ توحید بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا کسی مخلوق سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی میں بھی یہ طاقتیں ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے بعد وصال طاقتیں نہیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بخاری کی حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پہ 1,24,000 انبیاء موجود تھے مسجد اقصیٰ میں، اور آنے واحد میں آسمانوں پہ آدم بھی ملتے ہیں، ابراہیم بھی ملتے ہیں، موسیٰ بھی ملتے ہیں اور ہارون بھی ملتے ہیں۔ یہ قبر میں ہیں سارے انبیاء، لیکن سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو دنیا تو آسمانوں کے مقابلے میں ریت کے ذرے کے اربویں حصے کے بھی برابر نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام 7 آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں، میرے نبی اگر چاہیں تو کراچی کی سیر کر سکتے ہیں، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دیوی طاقتیں ہیں اور نبی اللہ کی طاقت کے حساب سے ہی اپنے فضائل و کمالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ کہ اللہ کی توحید بیان ہوگی تو نبی کی شان گھٹ جائے گی، یہ ابلیسی عقیدہ ہے کہ ابلیس نے زمین پر ایک جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ سجدہ کیا ہو، لیکن نبی کی شان بڑھانے کی بات آئی تو منکر ہو کر مردود ہو گیا۔ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کو برابر نہیں کہتے، لیکن جتنا لکھا ہوا ہے وہاں اس پہ ہم آنکھوں پہ کالک نہیں مل سکتے کہ بھائی میں تو اس کو بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ میں نے اللہ کی توحید کا کوئی الگ لیول رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا لیول ہے کہ یہ ساری شانوں کو 0 سے ملٹیپلائی کرو اور اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی ہے، بھائی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق کو طاقتیں دی ہیں۔